القاسم محمد محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب صلوات محمد محمد وآل محمد۔ بزرگان ملت اور برادران ایمان، علقمہ ٹی وی آسٹریلیا چینل اور بس یا حسین چینل پر ہم ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج یہ دوسری گفتگو اور دوسری تقریر ہے جو آپ علقمہ ٹی وی آسٹریلیا اور بس یا حسین چینل پر سماعت کر رہے۔ عزیزان محترم، چونکہ عین شب شہادت ہے اور قرآن مجید کے نفس رسول کے اور خریدار مرضی الہی کے قتل کی اور شہادت کی یہ رات ہے، تو ہم ادھر ادھر کی باتوں میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ بس جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ دعائے خیر میں ہمیں یاد رکھیں اور تمام مومنین ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں کہ جناب امیر علیہ السلام کی شہادت کے صدقے میں اللہ پوری دنیا سے اس کورونا کی وبا کو غارت کر دے، دور کر دے۔ جتنے لوگ اس کی زد میں آ چکے ہیں، مولا ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے، اور پروردگار تمام مومن مسلمانوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے بحق علی مرتضی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم آپ کی خدمت میں ان دونوں چینلوں کے ذریعے عزاخانہ مرحومہ مشربہ جی رضا چوک جبل پور سے لائیو حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے کہ ہدی للمتقین، اللہ نے کہا قرآن سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، قرآن ہدایت ہے صرف متقین کے لیے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، آج دیکھ ڈالیں پوری دنیا میں کہ ہماری ایک کتاب ہے کہ جس کا نام ہے قرآن مجید۔ سب یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سب یہ مانتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہوئی، سب یہ مانتے ہیں کہ یہ شب قدر میں، یعنی جو بھی انشاءاللہ پرسوں آئے گی شب قدر، اس میں نازل ہوئی۔ سب کا عقیدہ یہی ہے، اور عزیزان محترم کسی کے ہاں زیر زبر کا فرق نہیں ہے قرآن مجید کی آیت میں۔ لاکھ جو ہے وسیع نسبی جیسے مرتد اور ملعون پیدا ہوتے رہیں، مگر قرآن مجید کا محافظ پروردگار ہے، اور قرآن مجید کا محافظ پردہ غیب میں ہے۔ توجہ ہے، خون کی ندیاں بہہ جائیں، چاہے یہ دنیا ختم ہو جائے، قرآن کی حقانیت اور قرآن کی صداقت اپنی جگہ پہ مبنی تھی، مبنی ہے اور مبنی رہے گی۔ قرآن پہ لاکھ انگلیاں کوئی اٹھائے، قرآن کی صحت پہ تو فرق نہیں پڑے گا، انگلی اٹھانے والا مردود ضرور ہو جائے گا، انگلی اٹھانے والا ملعون ضرور ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، سب مانتے ہیں قرآن کو کہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی ایک بہت بڑا راز ہے جس سے پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ سب مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو جب قرآن ایک ہے تو قرآن کے ماننے والے یہ 73 فرقوں میں بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ توجہ ہے، ایک سوال ہے نا کہ جب قرآن ایک ہے اور ایک سا ہی سب جگہ لکھا ہوا ہے، جو قرآن شیعہ کا ہے وہی سنی کا ہے، وہی وہابی کا ہے، وہی حنفی کا ہے، سب جو ہے وہ 6666 آیتیں مانتے ہیں، 552 رکوع مانتے ہیں، 30 پارے مانتے ہیں۔ توجہ ہے، تو پھر آخر یہ اختلاف آیا کہاں سے؟ یہ الگ الگ دکانوں میں اسلام جو ہے بکنے کیوں لگا؟ جب اللہ نے کتاب ایک نازل کی ہے تو اس کے ماننے والوں کو بھی ایک ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا نے کتاب کو تو مانا، صاحب کتاب کو نہیں مانا۔ تھوڑا سا متوجہ ہو جائے، کتاب کو تو مانا ہے، مگر اللہ نے جس کے سینے پر قرآن کو نازل کیا اور جسے معلم قرآن بنا کے نازل کیا، اسے نہیں مانا۔ اب آپ کو بتاؤں کہ علی کو چھوڑنے کے تمام نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ قرآن کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ چاہے قرآن کو تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لو اور چاہے قرآن کو گھول کے پی جاؤ، توجہ ہے، لیکن اگر دل میں علی نہیں ہے
تو قرآن کوئی فائدہ نہیں دیتا. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے عزیزان محترم کہ کسی جنگ کے موقع پر جنگ ہو رہی ہے, وہاں سے کفار کے کچھ لشکر میں سے کچھ لوگوں نے منافقت کے طور پہ قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی. توجہ ہے. تو علی کے بھی جو کچھ غلام تھے, جو نوکر تھے, سپاہی تھے, انہوں نے اپنی اپنی تلواروں کو روک لیا کہ صاحب وہاں تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. لیکن جو علی کا معرفت شناس تھا, جو علی کی جھوٹیوں کے صدقے میں خیرات پا چکا تھا, اس مالک اشتر نے آگے بڑھ کے کہا سنو ان کی تلاوت سے دھوکہ نہ کھا جانا, اس لیے کہ قرآن ناطق علی ہے. سلوات پڑھیے بر محمد والے ان کی تلاوت سے دھوکہ نہ کھانا, اس لیے کہ مجسم قرآن یہاں کھڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ, اور نبی کی حدیث ہے کہ القرآن مال علی والعلی مال قرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. تو علی یہاں کھڑا ہے تو قرآن وہاں کیسے چلا گیا؟ صلوات پڑھیے بر محمد عزیزان محترم. تمام نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا اس بندے کے کہ جس کے دل میں علی نہ ہو. نبی اعظم نے فرمایا تھا کہ قرآن ان کے حلق میں اٹکا ہوا ہے, اور جو ہے لوگوں کی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی. کہا یا رسول اللہ, قرآن تو ایک کتاب ہے, قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, ایک کتاب ہے, یہ کوئی لقمہ تھوڑی ہے کہ حلق میں پھنس گیا اٹک گیا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ کوئی نوالا یا لقمہ تھوڑی ہے, یا کوئی کھانے کی چیز تھوڑی ہے جو حلق میں پھنس گئی یا حلق میں اٹک گئی. تو یا نبی اللہ, ہم نے لقموں کو اٹکتے ہوئے تو دیکھا ہے, یہ تو آپ نے انوکھی بات کر دی کہ قرآن بھی حلق میں پھنس جاتا ہے, قرآن بھی حلق میں اٹک جاتا ہے. یا رسول اللہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی. نبی نے کہا یہ ایسے تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. سنو, اصل میں قرآن جب انسان پڑھتا ہے نا, جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ لعاب بن کے اس کے حلق میں آتا ہے, لیکن وہ ڈائریکٹ نیچے نہیں جاتا, اٹکتا نہیں ہے. اصل میں حلق پہ رک کے دیکھتا ہے کہ سینے میں علی ہے یا نہیں. علی 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 اگر سینے میں علی ہے تو یہ دل میں اتر کر شفا بن جاتا ہے. علی 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 علی. اور اگر سینے میں علی نہیں ہے تو یہی زہر قاتل بن جاتا ہے. قرآن پڑھ کے اللہ نے کہا ہے نا یہدی بہی کثیرہ ویضل بہی کثیرہ, کیسے پڑھ کے بہت سے گمراہ ہو گئے, بہت دیر ہدایت پا گئے. اسی کی تفسیر میں مولا نے یہ فرمایا تھا کہ گمراہ کوئی نہیں ہوتا, اصل میں جس کے سینے میں علی ہوتا ہے قرآن اسے اپنے معنی دینے لگتا ہے. صلوات پڑھیے تو میں آغاز علی کا چاہنے والا جب قرآن کو کھولتا ہے نا, کھولا کریے قرآن, ضرور کھولا کریے, چاہے پڑھنا آتا ہو چاہے نہیں آتا ہو. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے, یاد رکھیے. جی میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ زیارت عاشورہ پڑھیے تو اس میں بہت ساری ایسی لفظیں ہیں جو آپ کی زبان میں نہیں چڑھیں گی, جب کوئی اور بھی حدیث آپ پڑھ رہے ہیں. لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو پھرا پھر آپ کسی بھی زبان کے جاننے والے ہوں, انگلش کے جاننے والے ہوں, ہندی کے جاننے والے ہو سکتا ہے وہ عرب والا لہجہ آپ کا نہ ہو, لیکن ادائیگی ہو جائے گی زبان پہ, وہ ثقیل نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائی. تو عزیزان محترم, جب قرآن کوئی علی کا چاہنے والا کھولتا ہے تو قرآن اپنے معنی کو اگلنے لگتا ہے, قرآن اپنے معنی دینے لگتا ہے. لیکن جب کوئی مبغض علی, کوئی دشمن علی, یہ منحوس جب قرآن کو ہاتھوں میں لیتا ہے نا تو قرآن اپنے سارے معنی کو سلب کر لیتا ہے. اس کی شکل ہی پسند نہیں آتی قرآن کو, اس کی منحوس شکل قرآن کو پسند نہیں آتی, وہ اپنے سارے معنی کو چھپا لیتا ہے. اور جب کوئی علی کا چاہنے والا قرآن پڑھتا ہے تو وہ اپنے معنی کو اگلنے لگتا ہے. ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی, بالکل کلیئر کرتا ہوں. دربار خلافت میں ایک مسئلہ درپیش آیا.
ایک عورت کے ہاں ایک مرد نے 2 شادیاں کی تھی، ایک کے ہاں لڑکی ہوئی، ایک کے ہاں لڑکا ہوا، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں نتیجہ دینے لگا ہوں۔ تو لڑکی والی نے یہ چالاکی کی کہ لڑکا ادھر رکھ دیا اور لڑکی اس کے یہاں لے لی، بچہ چینج ہو گیا۔ اب وہ جب ہوش میں آئی جس کے یہاں لڑکا ہوا تو اس نے کہا میرے یہاں تو لڑکا تھا اور اس کے یہاں لڑکی تھی، یہ تبدیلی کیسے ہو گئی؟ نظام جو ہے وہ جھگڑا پیدا ہوا، جھگڑا شروع ہوا، دربار خلافت میں مسئلہ گیا۔ خلیفہ نے کہا گواہ لاؤ، کا گواہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں، اس کا گواہ کوئی ہے ہی نہیں، آپ کیا کریں؟ توجہ ہے، کا مسئلہ پھنس گیا۔ تو عزیزان محترم، ابھی یہ مسئلہ درپیش تھا کہ کائنات کا ازلی مشکل کشا، حلال مشکلات، یا علی یا علی یا علی، دافع المہمات، دافع البلیات، علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب صلوات حلال مشکلات نے دربار خلافت میں قدم رکھا۔ جیسے ہی مولا دربار میں آئے، سارا دربار میں خلیفہ کے استقبال آمد مولا کائنات میں کھڑا ہو گئے۔ مولا نے دوسرے خلیفہ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی آپ تو جانتے ہیں روز ہم تو بس آنے ہی والے تھے، آپ نے زحمت کیوں کرنی؟ اچھا، ہم تو خود ہی آپ کے پاس آنے والے تھے، اس لیے کہ خلافت بچانی ہے، کرسی بچانی ہے۔ یعنی یہ مسئلہ ہے کہ لڑکی والی نے جو ہے وہ لڑکا چینج کر دیا ہے، ایک اس کے یہاں چلا گیا، وہ اس کے یہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مولا نے کہا 2 ہم وزن شیشیاں بلواؤ، شیشی سمجھتے ہیں کانچ، وہ بلوائی گئی۔ مولا نے لڑکی کو مطلب دونوں عورتوں کو بلایا اور دونوں کو شیشی دکھا، تم اس حجرے میں چلے جاؤ اور اس شیشی کو اپنے دودھ سے بھر دو، کیا کہنا ہے بھائی، واہ واہ واہ، دونوں اندر چلی گئی۔ اور جو ہے مسئلہ ذہن میں ہے نا کہ جب علی کا دشمن قرآن کھولتا ہے تو قرآن اپنے معنی کو چھپا لیتا ہے، اور جب علی کا چاہنے والا قرآن کھولتا ہے تو قرآن اپنے معنی کو اگل دیتا ہے۔ اب انہوں نے شیشی لے لی، اندر چلی گئی، بھر کے لائیں۔ مولا نے کہا ایسے تولو۔ اب جو تولا گیا تو دونوں ہم وزن نہیں تھے، ایک بھاری تھا ایک ہلکا تھا۔ جس کا دودھ بھاری تھا مولا نے کہا اسے لڑکا دے دو، اور جس کا دودھ ہلکا تھا اسے کہا لڑکی دے دو۔ وہ دونوں مطمئن ہو کے چلی گئی، لیکن کچھ لوگ تھے کھڑے ہوئے تھے، کہا یا علی، بھائی حفاظ کا حافظان قرآن دربار میں کون نہیں ہوتے، کہا یا علی یہ جو آپ نے فیصلہ دیا کہاں سے دیا؟ مولا نے کہا قرآن سے دیا۔ اب ناطق قرآن علی بول رہا ہے، صداقت کی زبان علی بول رہا ہے، ترجمان وحی الہی علی بول رہا ہے، لسان اللہ علی ابن ابی طالب بول رہا ہے۔ شک کون کرتا؟ کس ماں نے وہ لال پیدا کی ہے جو علی کے قول میں شک کر کے دیتا ہے؟ سب اس وقت تو مطمئن ہو کے چلے گئے، توجہ ہے۔ لیکن دوسرے دن جب آئے مسجد میں، توجہ ہے، تو سارے حافظوں نے، مولا سارے حافظ قاری سب کہا یا علی آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ مولا کہتے میرا مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں تو امیر المومن ہوں۔ کہا یا علی کل آپ نے دودھ تلوایا، توجہ ہے، اور ہم نے پوچھا یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ آپ نے کہا قرآن سے کیا۔ رات بھر تلاش کیا، ایک ایک آیت کو دیکھا ہے، شیشی والی کوئی آیت ملی ہی نہیں۔ شیشی والی کوئی آیت قرآن میں ملی نہیں۔ تو مولانا نے کہا میں نے ایسا کب کہا تھا کہ شیشی والی کوئی آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ ہم نے فیصلہ سنایا ہے۔ توجہ ہے، مولانا نے کہا سنو بے وقوفو، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ مرد کا دوہرا حق ہے، عورت کا اکیلا حق ہے۔ مرد کے 2 حق ہے، عورت کا ایک حق ہے، سے اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ تو جس کے 2 حق تھے، توجہ ہے، اس کا دودھ اللہ نے بھاری رکھا ہے، اور جس کا ایک حق تھا اللہ نے اس کا دودھ ہلکا رکھا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے یوں ہی جملہ نہیں کہہ دیا کہ قرآن سمجھ میں ہی اس کی آئے گا جس کے سینے میں علی ہو، جس کے سینے میں حسین ہو۔ ایک صلوات پڑھیے پر
قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ. بائے بسم اللہ سے قرآن شروع ہوتا ہے، ختم کہاں ہوتا ہے؟ والناس پہ. جزاک اللہ، ایسے ہی بولا کریے تو فرسٹ بیس پڑھنے میں تھوڑا حوصلہ ملتا ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ نقطۂ بائے بسم اللہ مولا کائنات ہے. قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ علی کے بغیر قرآن شروع ہی نہیں ہوتا. توجہ ہے، کیا کہنا بھائی؟ قرآن شروع ہی علی سے ہوتا ہے. اب یہ والناس کیا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ والناس، ان سوروں کو کہا جاتا ہے نعوذتین، یعنی یہ دونوں سورے بطور تعویذ نازل ہوئے. کیا ہے؟ بطور تعویذ نازل ہوئے. تو تعویذ بہت اچھا لفظ ہے میرے بھائی، اللہ کی طرف سے آیا. یہ بات الگ ہے کہ کچھ گنڈے بازوں نے جو ہے اس کی عزت کو حمال کر دی ہے. تو تعویذ سے ڈرا نہ کریے، تعویذ حفاظت کے لیے ہوتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا. اب سنیے، یہ دونوں نعوذتین ہیں. ہمارے یہاں کوئی اور روایت ہے ان کے نعوذتین ہونے کی کہ یہ دونوں کیوں نازل ہوئے. ہمارے یہاں یہ روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جادوگرنی تھی مکے میں، اس نے حضور سرور کائنات پہ کچھ جادو کر دیا تھا، ان کو بخار ہو گیا. تب یہ دونوں سورے جناب ابو طالب نے لکھ کر ایک رسول اللہ کے اس بازو میں سورہ فلق اور ایک رسول اللہ کے اس بازو. جب یہ دونوں باندھا، اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے نعوذتین، تب رسول اللہ کو شفا ملی. اور آج تو بھائی قرآن کا تو لفظ لفظ شفا ہے، لفظ لفظ معجزہ ہے، لیکن یہ خصوصی طور پر، یعنی جو آپ کہتے ہیں نا جادو ٹونا یہ سب ہے تو اس کی حفاظت بھی ہے. لیکن حفاظت کیا ہے؟ کسی ملا کا تعویذ نہیں ہے، اللہ کا تعویذ ہے. توجہ ہے، کسی ملا کا تعویذ نہیں ہے، اللہ کا تعویذ ہے. سورہ فلق پڑھ لیجئے، سورہ والناس پڑھیے، پڑھ کے دم کر دیجئے، کوئی بھی اثر ہوگا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور آپ کو تو میں کہہ ہی رہا ہوں کہ علی کے چاہنے والوں کو قرآن زبردست فائدہ پہنچائے گا، اس لیے کہ قرآن آیا ہی علی والوں کے لیے. اب عزیزان محترم، آپ نے سن لیا اپنی شیعہ روایت. اب سنیے اہل سنت کی روایت. عبداللہ ابن مسعود وہ یہ کہتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کھیل رہے تھے، کسی بد نظرے کی نظر مولا کو لگی، حسنین کو. توجہ ہے، اس نے آج کہا یا رسول اللہ، آپ سورہ فلق کو لکھ کر امام حسن کے بازو میں باندھے اور سورہ والناس کو لکھ کر امام حسین کو باندھے، اور اس کی جو نظر ہے، نظر بد کا اثر ہے، وہ ختم ہو جائے گا. یہ ہے اہل سنت کی روایت. تو عزیزان محترم، والناس کس کا سورہ ہے؟ امام حسین کا. اس کا تعویذ ہے امام حسین علیہ السلام کا. قرآن شروع کہاں سے ہوا؟ بسم اللہ سے. ختم کہاں ہوا؟ والناس سے. اب جملہ سنو گے، یہ اور سین کو ملائیے تو بنتا ہے بس. یہ اور سین کو ملائیے تو بنتا ہے بس. بس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا بس معجزہ یہ ہے کہ باپ کے بغیر شروع نہیں ہوتا، بیٹے کے بغیر ختم نہیں ہوتا. صلوات بر محمد. اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا حل قرآن سے لیجیے اور انشاءاللہ ملتا ہے. ایک عشق پیدا کریے اس میں، چاہے پڑھنا آتا ہو چاہے نہ آتا ہو. قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو سننا بھی ثواب ہے، اور قرآن مجید کا پڑھنا بھی ثواب ہے. میں نے دو ہی ہستیاں دیکھی ہیں کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب اور پڑھنا بھی ثواب. ایک تو ہے قرآن مجید، قرآن مجید کا دیکھنا بھی ثواب ہے. ہماری قوم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں میں حافظ نہیں بنتے. ارے بھیا، جب قرآن کو دیکھ کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے تو ہم حافظ بنا کے کیا کریں؟ حالانکہ الحمدللہ اس وقت بہت سارے حفاظ قرآن شیعوں میں ہو چکے ہیں، بہت ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ الزام بھی اب ہم پہ سے ختم ہو گیا. لیکن قرآن کو دیکھ کے پڑھنے میں زیادہ ثواب. ایک تو دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے، دوسرا پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، اور جو کان سن رہے ہیں تیسرا اس کا ثواب مل رہا ہے. تو عزیزان محترم، ایسی دو ہی ہستیاں ہیں کہ جنہیں دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب
اور ان کا پڑھنا بھی ثواب. ایک قرآن ہے دوسرا علی ہے. اب آپ متوجہ ہوں گے تو میں قول رسول پڑھوں گا. نبی نے فرمایا آنکھوں کے لیے کیا نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. زبان کے لیے فرمایا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. زبان سے ذکر کرنا بھی عبادت ہے، کانوں سے علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. سنیے، دونوں میں ایک فرق ہے کہ آپ جب تک قرآن مجید پڑھ رہے ہیں بس تب تک ثواب ہے. جب تک قرآن مجید آپ کی آنکھوں کے سامنے تب تک ثواب ہے. جیسے ہی آپ نے بند کیا ثواب ختم. جب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں زبان سے تب تک ثواب ہے. جب آپ نے اسے بند کیا، جب تک آپ قرآن کی تلاوت سن رہے تب تک کانوں کو ثواب مل رہا ہے. جیسے ہی بند ہوا تو ثواب ختم. اور یہ ثواب کا دائرہ ہے، اور جس وقت تک آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت تک آپ کے سارے گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں. قرآن دیکھ رہے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں. قرآن مجید آپ سن رہے ہیں آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. قرآن مجید آپ کر رہے ہیں آپ کی زبان کی طہارت ہو رہی ہے اور گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت کی توجہ ہے. لیکن ذکر علی کا معجزہ یہ ہے، نبی فرماتے یا علی جس نے زبان سے تیرا ذکر کیا زبان کے پچھلے سارے گناہ معاف. جس نے زبان سے تیرا ذکر کیا زبان کے سارے گناہ معاف. یعنی جس نے تیری زیارت کر لی اس کے آنکھوں کے پچھلے سارے گناہ معاف. جس نے کانوں سے تیرا ذکر سن لیا اس کے کانوں کے پچھلے سارے گناہ معاف. صلوات پڑھیے بر محمد. رمضان المبارک تو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. یہاں ایک آیت کا ثواب جو ہے وہ ختم قرآن کے برابر ہے. کتنی آیتیں ہیں قرآن میں؟ 6666 ہے نا. یعنی اگر کوئی ایک بندہ ایک قرآن ختم کرتا ہے تو وہ ایک قرآن ختم نہیں کر رہا. کتنے قرآن ختم کر رہا ہے؟ 6666. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی فرماتے ہیں کہ جب 10 آیتوں سے آگے بندہ نکلتا ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ، تو شہداء اور صدیقین کا ثواب اسے ملنے لگتا ہے. شہداء اور صدیقین کا ثواب اسے ملنے لگتا ہے. اور پھر ایسے ہی ہے وہ 50 آیتوں تک 100 آیتوں تک جاتے جاتے ایک مقام پہ نبی کہتے ہیں گویا کہ وہ میرے سامنے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سوچیں کیا ہے قرآن. دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھنا ہی علی والوں کو چاہیے. بے شک بے شک. یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ کوشش کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے، یہ آپ کے یہاں کا نہیں ہر جگہ کا ہونا ہے. اسکول میں 2000 فیس انسان کو نہیں کرتی. 1000 روپے آٹو والا لے رہا ہے تو نہیں کرتا. وہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ مہنگے سے مہنگے اسکول میں بھیجتے. اچھا، لیکن اگر قرآن پڑھانے کے لیے 100 روپے دینا پڑے تو نہ جانے کہاں کہاں بلا جاتے، نہ جانے کتنے سوال ہونے لگے. دونوں میں فرق جانتے ہو؟ اسکول جانے میں اور مدرسہ جانے میں کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا بستہ پیچھے ٹانگ کے جاتا ہے. کہاں جانتا ہے پیچھے ٹانگ کے جاتا ہے. اور جب مدرسے جاتا ہے تو قاعدہ سینے سے لگا کے جاتا ہے. چھوٹا سا بچہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ ہم کتنا بھی پڑھ لیں انگلش کو مگر مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا. یہ جب تک سانسیں رہیں گی تب تک یہ علم ہے، اور جہاں سانسیں ختم تو اس علم کا رشتہ ختم، وہ پیچھے کے پیچھے چلا جائے گا. لیکن اس کا کام تو شروع ہی مرنے کے بعد ہوتا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد.
بچوں کو، اور جتنی مستعدی سے انگلش پڑھاتے ہیں اتنی ہی مستعدی سے قرآن بھی پڑھائیے، اس لیے کہ دنیا تو چند روز کی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت پتہ نہیں کتنی لمبی ہے، اور وہاں قرآن کام آئے گا۔ کسی کو بھی اگر جو ہے وہ ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے تو قرآن پڑھ کے بخشا جاتا ہے، بھگول، وگیان اور گणت اور یہ سب پڑھ کے بھی بخشا جاتا ہے۔ اچھا پڑھ کے بخشے کو کیا ملے گا؟ نہیں ملے، نہیں ملے گا۔ اور جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ملے گا، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، وہ ملے گا۔ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی آپ تلاوت کریں گے تو اب اس کا ثواب آپ کو تو ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جسے بخش رہے ہیں، جسے پہنچا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ملے گا۔ وزیران محترم، تعلیم قرآن عام کیجیے۔ مولا کائنات کی اور خود جناب سیدہ کی جو پسندیدہ ترین چیز ہے وہ ہے قرآن مجید، اور جو ہے ہر فیصلے علی نے قرآن مجید سے کیے، تو پھر قرآن کے ماننے والے جا بجا بھٹک کیوں رہے؟ تمہارے سینے میں تو علی ہے، تم قرآن لے کے بیٹھو گے وہ مشکلیں حل کر دے گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و وزیران محترم، قرآن اس لیے شفا نہیں دیتا، جبکہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے فیہ شفاء للمومنین، اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر شفا ہے، لیکن مومنین کے لیے ہے، منافقین کے لیے نہیں ہے۔ اور جو ہے قرآن شفا دے گا مگر تب دے گا کہ جب سینے میں علی ہو، ورنہ یہی زہر قاتل بن جائے گا، توجہ ہے، اور یہی ایکشن کی جگہ ری ایکشن کرنے لگے۔ اور عزیزان محترم، یاد رکھنا کہ ہم نے قرآن کو وارث قرآن سے لیا ہے، قرآن وراثت ہے اور اس کا وارث علی ہے، اس کے وارث امام حسن ہے، امام حسین ہے، امام مہدی تک، توجہ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام تک، آج تک وارثان قرآن کو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ بھائی قرآن باقی ہے تو اس کا وارث بھی باقی رہے۔ اب عزیزان محترم، آئیے میں آپ کے سامنے حل پیش کرتا ہوں کہ مولا کائنات نے کیسے قرآن مجید سے حل پیش کیا۔ قرآن کی جو صفات بتائی ہے خود قرآن نے، خود اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ لو انزلنا ھذا القرآن، کہ اگر ہم اس قرآن کے ذریعے اس قرآن کو نازل کریں، سیرت بہ الجبال، پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں قرآن کے ذریعے، قطعت بہ الارض، زمین سمیٹی جا سکتی ہے قرآن کے ذریعے، اور کل ما بہ الموتى، اور مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے قرآن کے ذریعے۔ تھوڑا سا تین صفات بتائے اللہ نے، پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، زمین کو سمیٹا جا سکتا ہے، اور مردے سے بات کی جا سکتی ہے، کائے کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ کسی جگہ پر ایک انسان کا انتقال ہو گیا، مولا کا وہاں سے گزر ہوا، اللہ نے مشکلات ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے علی مرتضیٰ، خریدار مرضی الہی ہے۔ توجہ، حسنین کا بابا آگے بڑھا، ایک ٹھوکر ماری کا قوم بیزری کھڑے ہو میرے حکم سے، وارثان رو رہے تھے، وہ کھڑا ہوا، جناب امیر کو سلام کیا، مولا کہتے تیری موت کا وقت تو آ چکا تھا، مگر علی کی مرضی یہ ہے کہ تو ابھی اور زندہ رہے، میرے گھر والوں کو تیری ضرورت ہے۔ قضاء و قدر الہی کا مالک ہے علی، یعنی اس کی زندگی اتنی ہی تھی، اب جو ایکسٹرا زندگی ہے یہ علی دے رہے ہیں۔ اب بھی ہم سے پوچھو گے کہ ہم اتنا مارتے ہیں، تم مرتے کیوں نہیں؟ ہم مرتے اسی لیے نہیں کہ مارنا تمہارا کام ہے، زندگی دینا علی کا کام ہے۔ صلوات بر محمد و جس کے پاس علی سا رہنما ہو پھر اسے مار کون سکتا ہے؟ جس کی ٹھوکروں میں حیات بٹ رہی ہو، جو ٹھوکروں میں
زندگیاں تقسیم کر رہا ہو، اس قوم کو مار کون سکتا ہے بے شک جو علی کے نام کو دل سے لگائے ہوئے ہے، جان سے لگائے ہوئے ہے؟ وہ شخص اٹھ کے چلا گیا. وہاں ایک بکرات قسم کا آدمی کھڑا تھا، کہا یا علی آپ نے کیا پڑھا کہ یہ مردہ زندہ ہو گیا؟ مولانا نے کہا میں نے سورہ حمد پڑھی. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کی عظمت سنی. یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو پورا قرآن میں کہہ چکا ہوں اللہ کا معجزہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں جو بات ہے اس کا یہ ادنا سا معجزہ یہ ہے کہ اس سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اگر صحیح زبان سے پڑھا جائے ادنا سا معجزہ یہ ہے کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اس نے پوچھا یا علی آپ نے کیا پڑھا؟ مولانا نے کہا کیا پڑھا؟ سورہ حمد پڑھی اور یہ مردہ زندہ ہو گیا. اچھا وہ سن کے چلا گیا. کچھ دن کے بعد آیا، کہنے لگا یا علی آپ نے کہا تھا کہ میں نے سورہ حمد پڑھی تو مردہ زندہ ہو گیا. میں نے سوچا میں بھی تجربہ کر کے دیکھوں. تو میں ڈھونڈتا رہا کہ کہیں سے کسی مسجد سے کوئی خبر آئے، تو اتفاق سے ایک دن مل گئی. تو میں شیر چلڈی کی طرح چلا گیا وہاں کہ دیکھو میں تمہارے مردے کو ابھی کیسے زندہ کرتا ہوں. بھائی آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے تو حمد پڑھی. یا علی یہ لیجیے، میں وہاں بیٹھا، میں نے سورہ حمد پڑھی، ایک بار میں تو جنبش بھی نہیں ہوئی. میں نے دوبارہ پڑھی، شاید پہلی بار غلط پڑھ دی اور قرأت سے پڑھی، پھر کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا چلے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. میں نے پوری سورہ بقرہ پڑھ دی، سورہ نحل پڑھ دی، سورہ مزمل پڑھ دی، سورہ مدثر پڑھ دی. یا علی الف سے لے کر والناس تک پورا قرآن میں نے ختم کر دیا بیٹھے بیٹھے. توجہ ہے؟ مگر زندہ ہونا تو الگ بات ہے، ہلکی سی جنبش نہیں. مولانا نے کہا سنو قرآن تو پڑھ. حاضر کر لیا، اور حاضر کرنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ تمہارے ذریعے جو ہے وہ کچھ باقی تو نہیں رہ گیا. اور اسی میں کا ایک پورا واقعہ ہے کسی آیت اللہ کا کہ انہوں نے اپنے شاگرد کو خواب میں بشارت دی تھی. تو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے قبر کی پہلی رات تو بڑی وحشتناک ہوتی ہے، اس لیے پوری نماز وحشت قبر پڑھائی جاتی ہے. اتنا پرہون ماحول ہوتا ہے، اتنے بڑے گھر میں رہنے والے اتنے دروے بند ہو گئے، نہ اڑنا ہے نہ بچھونا ہے، سانپ بچھو الگ سے ہیں. تو کہا آپ کیسا؟ میں انہوں نے کہا جب مجھے قبر میں اتارا گیا تو میں تو کئی موت مر رہا تھا جو ہے، لیکن جیسے ہی مجھے لٹایا گیا تو ایک مرتبہ وحشت دور ہونا شروع ہوئی، راحت آنے لگی، میری قبر سے اندھیرا جانے لگا، ہوا آنے لگی، روشنی آنے لگی، امید آنے لگی، مجھے حوصلہ ملنے لگا، اور ایسا لگا تھوڑی دیر کے بعد کہ میری قبر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن گئی. انہوں نے سوال کیا کہ تو کون ہے جو اس مشکل وقت میں میری مشکل کشائی کے لیے آیا؟ کہا میں کوئی نہیں ہوں، میں زیارت عاشورہ ہوں. کہا میں کیا ہوں؟ زیارت عاشورہ ہوں. وہیں ان کے خواب سے چلا کہ زیارت عاشورہ پڑھنے والے کی قبر میں انشاءاللہ وحشت نہیں ہوگی، ویرانگی نہیں ہوگی، تیرگی نہیں ہوگی، اندھیرا نہیں ہوگا، جو انسان زیارت عاشورہ کو مستعدی کے ساتھ ہوتا ہے. تو عزیزان محترم آپ نے سن لیا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے. اب دوسرا دعویٰ اللہ نے کہ بھائی دعویٰ قرآن کا ہے تو دلیل علی تو دیں گے. جو ہے علی نے دلیل دے کے بتایا کہ ایسے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے قرآن مجید کے ذریعے. اب عزیزان محترم دوسرا واقعہ اللہ کہتا ہے قطعت بہ الارض، اس کے ذریعے زمین کو سمیٹا جا سکتا ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں پہنچ رہے. نہیں بہت اچھا ہونا صاحب. زمین کو سمیٹنا مطلب سمجھ رہے ہو کہ میرا ایک قدم جبل پور میں، ٹھیک ہے، اور قرآن کا جاننے والا جو عمل تحیہ الارض جانتا ہے، اب میں دوسرا ارادہ جہاں کا کروں گا دوسرا قدم وہاں جائے گا. چاہے امریکہ چلا جاؤں، لندن چلا جاؤں، انگلینڈ چلا جاؤں، جاپان چلا جاؤں، پاکستان چلا جاؤں، دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں میں ارادہ کروں گا میرا دوسرا قدم وہاں جائے گا. زمین سمیٹ دیتا ہے پروردگار عالم اس قرآن کے ذریعے. تو یہ ہے قطعت بہ الارض کا مطلب. خود آیت اللہ بہجت کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں عمل تحیہ الارض جو ہے وہ عطا کیا گیا ملا ہے. پتہ چلا صبح کی نماز مولا علی علیہ السلام کے روضے میں پڑھ رہے ہیں اور شام کی نماز شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے روضے پڑھ رہے ہیں. اتنی جلدی اتنے لمبے لمبے فاصلے طے کیے. بہرحال اب آ جائیں تو اللہ یہ کہتا ہے قطعت بہ الارض، زمین کو سمیٹا جا سکتا ہے قرآن مجید کے ذریعے. 39 روز ہو گئے خیبر فتح نہیں ہوتا.
کیا کہنا بھائی، واہ واہ واہ، ان قریب تھا کہ اسلام کا 40واں ہو جائے. ایک مرتبہ کائنات کے رسول نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اللہ اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا. اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں میں کامیابی عطا کرے گا. توجہ ہے، پورا واقعہ سنا ہوا ہے، خیبر پڑھنا مقصد نہیں. جب 40ویں روز نبی نے اعلان کیا تو آپ جانتے ہیں کتنے کیسے کیسے لوگ وہاں موجود تھے. ایک مرتبہ وہاں سے وحی کا فرشتہ آیا، آنے کے بعد کہتا نادے علی مظہر لجائے. یا رسول اللہ، ان بھگوڑوں سے کیا امید ہے، یہ تو پھر علم پھینک کے بھاگ آئیں گے. اسے بلائیے جو مظہر لجائے، تجدہ عونا لک فی النوائب، اپنی ہر مشکل میں اسے مشکل کشا پائیں گے. جب وہاں سے حکم ملا نادے علی، علی کو پکاریے، علی کو آواز دیجئے. یہاں نبی نے کہنا شروع کیا یا علی یا علی یا علی یا علی. ادھر علی کے کانوں میں آواز ٹکرائی کہ اللہ کا نبی مدد کے لیے پکار رہا ہے. جناب قمبر کو بلایا، قمبر گھر جاؤ ذوالفقار لے کر آؤ. اللہ کے رسول نے مدد کے لیے پکارا ہے. علی مدینے میں ہے. یہ وہ واحد جنگ ہے جس میں رسول اللہ مولا علی کو لے کے نہیں گئے تھے. توجہ ہے. اب کیوں نہیں لے کے گئے تھے، میں اس مسئلے کو حل کرنے لگا کہ رسول اللہ مولا علی کو لے کے کیوں نہیں گئے تھے. جب علی نے سنا نبی کی آواز، پیغمبر جاؤ گھر، اور گھر سے ذوالفقار لے کر آؤ. جیسے ہی گھر پہ پہنچے، ایک مرتبہ کیا دیکھا، فضا ٹہل گئی ہے ذوالفقار لے. قمبر کو آتے ہوئے دیکھا، قمبر بڑی دیر لگاتے ہو مولا کے حکم کو قبول کرنے میں، جلدی جلدی آؤ، ذوالفقار لے کے جاؤ، میرے مولا کو رسول اللہ کی مدد کے لیے جانا ہے. حیرت سے آگے پھٹ گئی، ذوالفقار لے کے چلے آئے. یعنی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے کہا تو رسول اللہ نے پکارا، ٹھیک ہے، رسول اللہ نے پکارا تو آپ نے سنا. یہ بیچ میں فضا کہاں سے آ گئی؟ یہ بیچ میں فضا کہاں سے آ گئی؟ کہا سنو، مجھ سے پہلے یہ آواز پہنچی سیدہ کے کانوں میں، سیدہ کے کانوں میں پہنچی تو فضا نے یہاں سے نہیں سنا، گھر بیٹھے سنا ہے. صلوات بر محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھ دیتا ہوں. ذوالفقار لے کے آگے قمبر، ادھر مولا نے پشت فرس پہ زمین پہ، پشت فرس پہ مولا نے قدم رکھا. قمبر نے مہار پکڑ لی، کہا مولا شیر خدا کی جنگ، یا علی مرحب کا قتل، اندر کا قتل، خالص کا قتل. یا علی آپ فاتح خیبر بننے جا رہے ہیں، اے کاش کہ یہ نگاہیں بھی آپ کی جنگ کا منظر دیکھیں. مولا نے کہا پھر نظام فرس کو زور سے پکڑو، چلتے ہیں. یعنی آپ مذاق کر رہے ہیں، مزاج میں ہیں آپ. مولا نے کہا ایسا کیوں پوچھا؟ کہ یا علی خیبر یہاں سے 3 دن کا راستہ ہے. کتنے دن کا؟ 3 دن کا راستہ ہے. کہ یعنی آپ گھوڑا اڑائیں گے، اگر میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی تو آپ کی جنگ کا نظارہ تو نہیں دیکھوں گا، اب موت کا نظارہ ضرور دیکھ لوں گا، ملک الموت کی زیارت ضرور ہو جائے گی. یعنی 3 دن کا راستہ کیسے پکڑے رہوں گا؟ مولا کہتے قمبر تم نے پھر اپنے مولا کو پہچانا ہی نہیں. کہا آنکھیں بند کر کے 10 گنتی گنو. اگر 10 سے پہلے ان تینوں کو لپیٹ کے نہ پھینک دوں تو علی نہ کہے. صلوات بر محمد. جب نعرہ لگتا ہے تو کچھ لوگ بھائی یہاں کوئی ایسی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ ماسک لگا کے بیٹھیں. توجہ ہے. اور اگر لگائے بھی ہیں تو بولنے پہ پابندی نہیں ہے. کیوں نشان بھائی؟ بولنے پہ تو پابندی نہیں ہے نا، بولنا چاہیے.
تو بہرحال جب نام علی آئے ہمیں اس سے کیا لینا دینا، آپ سن کیا رہے ہیں دل سے؟ کیا کہنا بھائی؟ زندہ باد زندہ باد. یہاں ہو رہا ہے ذکر علی، قرآن یہاں ہے. صلوات پڑھیے بر محمد والے. نہیں، مجھے ایک حدیث سنانا ہے، میں سناؤں گا چونکہ مسلسل قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور ایک حدیث مجھے سنانا ہے، اس لیے درمیان کلام میں دیکھیے یہ نعرہ حیدری اور یہ یا علی جو ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں، یہ ایک رسم ہے جو بزرگوں نے ایجاد کر. چونکہ ابھی آپ کو اس نام کی عظمت ہی نہیں معلوم کہ یہ نام علی ہے کیا. یہ بحر الانوار سے روایت پڑھتا ہوں، نبی فرماتے ہیں یا علی من قال یا علی مرۃ واحدہ. حدیث نہ دکھاؤں تو مجرم ہوں، میرے یہاں رکھی ہوئی ہے بحر الانوار. جس نے ایک مرتبہ زبان سے کہا یا علی، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. میں تو بہت دیر تک جھوما تھا، آپ کا پتہ نہیں. اللہ اکبر. کیا کہنا بھائی؟ زندہ باد. ایک مرتبہ مرۃ واحدہ، یہی لفظ ہے رسول اعظم زندگی کے لیے ہے کہ جس نے ایک مرتبہ زبان سے کہا، کیا کہا؟ یا علی. یا علی جس نے ایک مرتبہ زبان سے کہا، 16,000 ختم قرآن کا ثواب اللہ اسے دے گا. کاش کہ میرے پاس عمر ہوتے میں ستام میں جا کر کے یہ حدیث پڑھتا. تو اب جب بھی کبھی کوئی نعرے حیدری لگایا کرے تو یا علی یہ سوچ کے نہیں بولا کرو کہ یا علی بول رہے ہو، یہ سوچ کے بول رہے ہو کہ 16,000 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب پا رہے ہیں. ثواب پڑھیے بر محمد. تو عزیزان محترم، نبی نے پکارا، علی پہنچے. جو دنوں کا سفر تھا اسے علی نے لمحوں میں طے کر دیا. تو چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اس کے ذریعے زمین کو سمیٹا جا سکتا ہے، علی نے زمین کو سمیٹ کے بتایا. آپ ایسے مجلس کے ساتھ بیٹھے نہیں. اس وقت آپ ہندوستان میں ہیں، رضا چوک میں کسی کو ٹھوکر لگی، اس کی ماں نے کہا یا علی بدل. اسی وقت میں کسی کو ٹھوکر لگی پاکستان میں، اس کی ماں نے کہا یا علی بدل. اسی وقت میں کسی نے انگلینڈ میں کہا یا علی بدل. اسی وقت کسی نے امریکہ میں کہا یا علی بدل. اسی وقت میں کسی نے آسٹریلیا میں کہا یا علی بدل. اسی وقت میں کسی نے نیوزی لینڈ میں کہا یا علی بدل. اسی وقت میں کسی نے کہیں پکارا، کہیں پکارا، کہیں پکارا. پکارنے والے انیک تھے، پہنچنے والا ایک ہے. سلام پر محمد. کوئی مائیکل آل یہ کہہ سکتا ہے ہم تک مدد نہیں پہنچی؟ سب کو پہنچی. کیا حق ہے بھائی؟ اسے ہی کہا جاتا ہے قطع البحل عرش، یعنی زمین کو سمیٹا جا سکتا ہے. اور علی تو پھر علی ہے، مظہر العجائب ہے. یہ ایک وقت میں کہاں پہنچ جائیں یہ علی کی مرضی ہے. تم نے 40 جگہ بلوا لیا، ورنہ علی تو اس قدرت کا حامل ہے کہ جگہ ختم ہو جائیں گی مگر علی رہے گا. صلوات پڑھیے بر محمد. ایک آخری گفتگو سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم چلتے ہیں مسائل. اللہ نے کیا کہا؟ سیرت بہ الجبال، پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. کبھی آپ نے کسی نبی، اتنی مجلسیں سنتے ہیں، اتنے بڑے بڑے مولانا یہاں آتے ہیں، آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نبی یا کسی امام نے کبھی پہاڑوں کو چلا کے دکھایا ہو؟ درختوں کو چلایا ہے رسول اللہ نے. پتھروں سے اپنے دستے مبارک پہ کلمہ پڑھوایا ہے رسول اللہ. سورج کو پلٹایا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ستارے سے تحریر کا سجدہ کرایا ہے. سارے واقعات میں کوئی ہے چھوٹا سا واقعات کے ذہن میں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. کسی نے چلایا؟ قرآن کا دعویٰ تو ہے کہ پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، اور دلیل اہل بیت کو ہی دینی.
کوئی دلیل آپ کے سامنے ہے؟ نہیں ہے نا؟ دوسروں نے کہا جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک سوال پڑھتے اور محمد والے جزاک اللہ جزاک اللہ. میں آپ کو سبحان اللہ کہتا ہوں، یہ روح مجلس کے ساتھ ہوتا ہے بیٹھ. انہوں نے چلائے ولائے تو نہیں ہے، لیکن جب مباہلہ ہوا تھا اور پنجے تنے پاک پہنچے تھے تو عیسائیوں نے کیا کہا تھا کہ یہ اتنے سچے ہیں کہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئے. سلوات پڑھیے پر محمد. بابا سے بلند صلوات. دوسروں نے کہا ہے، اب آپ سنیے واقعہ. دوسروں نے جو کہا ہے وہ کہیں دیکھ کے کہا ہے، انہیں کیسے معلوم؟ اور صرف پہاڑ کے لیے کیوں کہہ رہے تھے کہ پہاڑ چلایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے آسمان ٹوٹ کے زمین پہ آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پانی بے انتہا برس سکتا ہے، بادل اتر سکتے ہیں، فرشتے آ سکتے، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، جنت زمین پہ آ سکتی. ان کے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے نا. لیکن پہاڑ کے لیے کیوں کہا کہ اگر یہ چاہے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ نہ سکتے؟ آج سنیے واقعہ کہ کیوں کہا. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہودیوں میں ایک شخص تھا، وہ بڑا مالدار تھا. تو پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں لوگ خزانے کو جو ہے وہ زمین میں دفن کرتے تھے. زمانے میں بینک کو ہوتا نہیں تھا، لاکر کو ہوتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو زمین میں گاڑ دیتے تھے اور اپنے کسی بچے کو وہ نشان بتا دیتے تھے کہ یہاں ہم نے دفن کیا ہے، یا کسی عزیز کو یا جسے وہ اس لائق سمجھتے بتا دیتے تھے. ٹھیک ہے، اس شخص نے اپنا خزانہ زمین میں دفن کیا اور قضاء الہی سے مر گیا، بیٹوں کو کچھ بتایا ہی نہیں. اب یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، آئے دربار خلافت میں. توجہ ہے، تم تو مسلمان ہی نہیں ہو تو مسئلہ یہاں کیوں لے کے آئے؟ تو ہم مسلمان ہوں یا نہ، یہ حکومت کا مسئلہ ہے، گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. مسلمان ہونا الگ بات ہے. آپ جو ہے وہ حاکم بنے ہوئے ہیں، ہم تو آپ کے پاس اپنی پریشانی لے کے آئے کہ مسلمان ہے چاہے نہیں ہے. آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو، آپ نے جو ہے وہ گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے، اپنی سرکار بنائی ہوئی ہے، تو ہم آپ کے پاس نہیں جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے اپنا مسئلہ لے کے؟ تو انہوں نے کہا خزانے ہمارے پاس کیا، ہم کیا جانے تم کہاں تمہارے ابا لے کے مر گئے اور دفن ہو گئے اور ہمیں نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا نہیں صاحب ایسے تو نہیں چلے گا. اب یہ وہاں تھوڑی دیر تک بحث ہو رہی تھی. ایک مرتبہ سلمان فارسی کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا خزانے کی بحث ہے. کہا ادھر آؤ میرے بھائی، ادھر آئی. اچھا ہوا ان سے تم نے نہیں پوچھا. یہ بکری چلانے والے ان کو کیا معلوم خزانے کے بارے میں؟ توجہ ہے، کرسی دیکھ کے یہ نہ سمجھو کہ یہ علی ہے. چلو ہم تمہیں بتاتے ہیں جو زمین کا مالک ہے، یا علی یا علی، جو کون و مکان کا مالک ہے، جو دنیا کے ہر خزانے کو شاہی کو اپنی ٹھوکروں میں رکھتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارا خزانہ کہاں. کون کوئی ایسا بندہ بھی ہے کائنات میں؟ کہا ہاں ہے. تو لے کر کے آئے مولا کائنات کے پاس، کہا اس کا خزانہ ہے اور یہ اپنے خزانے کا متلاشی. مولا کائنات نے کہا فلانے پہاڑ کے پاس آنا. کیا کہا؟ فلانے پہاڑ کے پاس آنا. اس زمانے میں پہاڑوں کے نام بھی ہوتے تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اپنے معینہ وقت پہ اپنے سارے بھائیوں کو لے کر کے وہاں پہنچ گیا. توجہ ہے، اب خزانہ کہاں دفن ہے یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا باپ جانتا ہے؟ توجہ ہے، علی نے بلایا کہاں؟ پہاڑ کے پاس. توجہ، کہاں بلایا؟ پہاڑ کے پاس. اب وہاں مولا کائنات کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ علی نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا. توجہ ہے، اب میں دیکھوں گا کیا آپ کس انداز سے سن رہے ہیں. انگشت شہادت سے مولا نے فقط اشارہ کیا، زبان سے کچھ نہیں کہا. وہ پتھر تھا مگر سمجھ گیا، پہاڑ تھا مگر سمجھ گیا کہ حکم امیر کیا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد والے. اس سے بہتر صلوات پڑھے عظمت مولا.
या अली मदद हम है बाबा बुलंद सलमान इशारा किया है, फकत अली ने, जबान से कुछ नहीं कहा। ये बेजबान है मगर अली के इशारों की जबान समझता है कि मशीयत इलाही का खरीदार अली मुर्तजा मुझसे चाहता क्या है। पहाड़ ने जगा दी, मौलाना ने कहा जाओ अपना खजाना ले लो। तवज्जो है, वो भाई आप मुझे बताइए जिसे खजाना मिल जाए वो सामने पड़ा हो तो फिर कुछ याद रहता है। लेकिन ये बड़े बाहोश लोग थे। तवज्जो है, ये पहले मौला के कदमों में झुके। तवज्जो है, अली के हाथों को चूमा, अली के पैरों का बोसा लिया। कहते हैं या अली ये खजाना बाद में लेंगे, कलमा पहले पढ़ाइए। अली या अली या अली, एक सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले। इससे बेहतर सलवात पढ़ दे पर पहाड़ को हटा के मौलाए कायनात ने, हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो गया वो जमीन में गाड़ा होगा, ये पहाड़ तो नहीं। तो खरीदाने मोहतरम, ये जमीन गोल गोल घूमती है, समझ रहे हैं आप। अगर किसी चीज को आप जमीन में दफन कर देंगे वही नहीं मिलेगी। तो हो सकता है खिसक खिसक के वहां पहुंच गया। तो मौलाए कायनात ने पहाड़ को इशारा किया, पहाड़ ने जगह दी और उसका खजाना अली मुर्तजा ने उसे वापस। कायनात के एक मुश्किल कुशा का नाम है मुश्किल कुशा। कौन पहुंचाए भला रिस्क अली जख्मी है। ये शेर पहुंच गया तो मसाइब में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कौन पहुंचाए भला रिस्क अली जख्मी। आज कूफे के यतीमों की खुदा खैर करे। रोने आए हो आप, ताबूत उठाने आए हो हसनैन करीमैन को, उनके वालिद का और जनाब ज़ैनब कुबरा और जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा देने आए। शेर खुदा की मैयत है, जनाजे को आहिस्ता आहिस्ता उठाना, इसलिए कि अली का सर भी जख्मी है। जब इब्ने मुलजिम ने वार किया है ना, मोहतरम, सहरे हलाहल जो आसानी से मिलता नहीं, बड़ा महंगा मिलता है, हर आदमी उसे पा भी नहीं सकता। ये जहर उछा के दिया गया था माविया की तरफ से, यानी अली के बचने की कोई सबील बाकी नहीं। अल्लाह रहमत नाजिल करे नाबाजों पर, सिवाय गमे मौला के अल्लाह तुम्हें दुनिया का कोई गम न दे। शादो आबाद रहो, सलामत रहो, मौला का गम मनाने वाले। इस अंदाज से अपने मुल्जिम ने मारा। अली की दाढ़ी खून से खिजाब हो गई, मुसल्ला खून से तर हो गई। जब सदा गूंजी ना अला कतला कद कतला अमीरुल मोमिनीन, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए। ये जो मौला ने पढ़ी है ये फजर की नाफिला है, नाफिला में मौला को जरूरत लगी। पहली रकत का पहला सजदा, दूसरा सजदा अली मुकम्मल न कर सकी। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इमाम हसन आए ना, कहा मेरे लाल पहले फज्र की नमाज पढ़ाओ, यहाँ से आज आपकी इमामत का आगाज हो रहा है। मैं आज से शरीयत का मसला पूछता हूँ। अगर इस वक्त किसी इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, वलो वक्त नमाज हो, शरीयत ये कहती है कि पहले उस मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाइए, बाद में नमाज पढ़िए। शरीयत यही कहती है, इसलिए कि नमाज कज़ा हो जाएगी।
لیکن اگر یہ چلا گیا تو ختم ہو جائے گا. جان کا بچانا نماز سے زیادہ واجب ہے. میں اپنی جانیں قربان نہ کر دوں سرکار مصطفیٰ پر. ارے زخمی باپ تڑپتا رہا, میرا مولا اطمینان سے اللہ کی نماز. خاک مسجد کو اٹھا اٹھا کے علی زخموں پہ بھرتے ہیں. گلی میں مبارک بلائی گئی, مولا کو رکھ کے لایا گیا. عزیزو جب مولا کا قاتل پیش ہوا ہے نا مولا کے سامنے, مولا نے کہا اس کی مشکیں کسی ہوئی ہیں, اسے ڈھیلا کر دو. کہا یہ پیاسا ہے, اس کے لیے شربت لے کر آؤ. جانتے ہو شربت کس سے منگایا؟ شربت لینے کے لیے علی کی تمنا حضرت عباس سے. اب تصور کر لینا, جتنا چاہنا اتنا رو لینا. حکم امیر تھا, باپ کے قاتل کے لیے شربت لے کے جانا ہے. عباس چھوٹے چھوٹے قدموں سے بہن کے پاس آئے. کہ شہزادی بابا نے شربت مانگا ہے. سوچو جب شہزادی نے پوچھا ہوگا اسے کسے پلانا. کتنی بجلیاں گری ہوگی معصوم عباس پر, زبان کئی مرتبہ تھر رہی ہوگی, اے بی بی بابا کے قاتل کو پلانا ہے. 19 کو صبح والا کو ضربت لگی ہے, 19 کا پورا دن گزر گیا, پوری رات گزر گئی. آج 20 رمضان ہے, پورا دن گزر گیا, آدھی رات گزر گئی. آج علی کو ہوش آیا ہے. آج جب علی نے آنکھیں کھولی, بچے رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں. کہیں زینب پچھاڑے کھا رہی ہے, کہیں ام کلثوم, کہیں غازی رو رہا ہے تو کہیں حسین. امام حسن کو آواز دی, میرے لال قریب آؤ. امام حسن قریب آئے. جب جب یہ جملہ یاد کرنا تب تب رونا. جیسی مولا حسن قریب آئے نا, پہلا جملہ علی نے جانتے ہو کیا ادا کیا؟ میرا مولا کہتا, میرے لال حسن آپ نے روزہ کھولا. علی کو یہ یقین ہے کہ میرے بچے روزہ دار, مگر روزہ کھولا ہے کون؟ ماں پہلے جا چکی ہے, باپ زخمی پڑا ہے. اپنے بچوں کو سکھاؤ ان دنوں میں کم سے کم افطار استعمال کیا کرو, قلم کی کوئی چیزیں استعمال نہ کیا کرو. جتنا روکھا سوکھا ہو سکے اتنا کھا لیا کرو, اس لیے کہ 3 دن تک علی کی بیٹیاں فقط نمک چکھتی تھی. اللہ رحمت نازل کرے ان آوازوں پر. علی نے اپنے بیٹوں کو بلایا کہ میرے سارے بیٹے آ جائیں. 18 کے 18 علی کے علی بیٹے کھڑے. اس کے بعد جب کھڑے ہو گئے, ایک مرتبہ حکم دیا, حسن میری شہزادی زینب کو بلاؤ. گھر کے اندر بھی پہلے سرکار مصطفیٰ نے ایک قناعت بنائی. آئی کھڑے, مگر گھر کے اندر ایک قناعت کھینچی, اور قناعت کھینچنے کے بعد گئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شانے کو پکڑ کے لے کر آئے. جب کچھ دور آگے جب لے کے چلے نا, ایک مرتبہ امام علی نے کہا, حسن زینب کا شانہ چھوڑ دو, زینب کو خود چل کے میرے پاس آنے دو. میرے لال حسن شانہ چھوڑ دو زینب کا. مولا حسن نے شانہ چھوڑا, 2 قدم چلی تھی کہ لڑکھڑا گئی. ارے 2 مضبوط ہاتھ آگے بڑھے, زینب کے بازوؤں کو تھام لیا. کہے بابا آپ شہزادی کو چلانا کیوں چاہتے ہیں؟ کہے میرے لال سانک سنگ میں یہی کوفہ ہوگا.
آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا، میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ مولا علی کا وطن مدینہ ہے، وہ دارالحکومت کوفے کو بنایا تھا، یہ بیٹیاں علی کی آ کیسے گئیں؟ یہ آئینی تھی، مولا علی نے خط لکھا تھا کہ حسن میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام بیٹے اور تمام بیٹیاں آئیں، لیکن حسن دیکھو رات میں سفر کرنا، دن میں سفر نہ کرنا۔ اور جب کوفہ قریب آ گیا نا، آدھی رات کو جناب زینب کبریٰ کہتی میرا بابا مجھے لے کے نکلا، کہ زینب پہچانو یہ کوفے کا بازار ہے، کچھ دور آگے چلے گا، پہچانو یہ کوفے کی عدالت ہے، پہچانو یہ محل ہے۔ چھوٹی سی بچی تھی مگر علی کی بیٹی ہے نا، کہا بابا عدالت بازار چوراہے یہ بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، اے بابا یہ بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ بابا یہ بیٹیوں کو نہیں دکھائے جاتے، تڑپ گئے علی، کہا میرے لال جب سن 61 ہجری آئے گی یہی کوفے کی گلیاں بازار ہوں گے، یہی عدالتیں ہوگی، ایک ایک عدالت میں 18 گھنٹے علی کی بیٹیاں۔ جزاک اللہ شہادت کل انشاءاللہ ہوگی۔ دو چار وصیتیں سن لو، جب جب یاد کرو گے تب تک رو گے۔ شہزادے کو بلایا مولا نے، بلانے کے بعد سارے بیٹوں کو بلا کے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، حسن میرے بعد میرے یتیموں کا خیال ہے۔ اس سے پہلے جانتے ہیں مولا نے کیا کیا؟ کہا حسن میری جیب میں ہاتھ ڈالو۔ امام حسن نے جیب میں ہاتھ ڈالا، دیکھا کہ ایک رقعہ ہے جس میں کچھ لوگوں کے نام لکھے۔ کہا بابا یہ کن لوگوں کے نام ہیں؟ کہا یہ ان لوگوں کے نام ہیں جن کے چولہے علی کی وجہ سے جلتے ہیں۔ میرے لال میرے گھر میں تو فاقے ہو جاتے ہیں مگر ان کے گھر میں علی نے کبھی فاقہ ہونے نہیں دیا۔ دیکھو کسی یتیم کو یہ خیال نہ رہے میرے بات کے وہ یتیم، دیکھو کسی بیوہ کو یہ خیال نہ رہے کہ وہ بیوہ ہے۔ میرے لال آج کے بعد آپ کو ان کی کفالت کرتا ہے، کتنا رحمت ہے۔ پہلے کوفے کے یتیموں کا خیال کیا، اس کے بعد اپنے یتیموں کا خیال کیا، کہا حسن سب تمہارے حوالے۔ میرے باپا میرے باپا مددگار ہمارا، اٹھ گیا دنیا سے مددگار ہمارا، یتیموں کا سیروں کا سہارا، یتیموں کا سیروں کا سہارا، شبیر پر ہے میرے باپا، اور شبیر پر ہے میرے باپا، یہ اس کا نظر ہے میرے باپا، میرے بابا کی طرح بھی ستارے، ہم کی طرح بھی ستارے، ہم کون رکھے ہاتھ بھلا سر پہ ہمارے، ہم کون رکھے ہاتھ بھلا سر پہ ہمارے، حقوں کا یہ سلسلہ ہے میرے بابا، حقوں کا یہ سلسلہ ہے میرے بابا۔